ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العلي العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ معزز و محترم ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا خاص لطف و کرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات کا صدقہ ماہ صیام، ماہ صبر، ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں۔ رحمت کا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منازل کو طے کر رہا ہے اور بندگان خدا کو اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عشرہ مبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ ماہ مبارک کس قدر عظمت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح سے اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں سال بھر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، اس ماہ مبارک میں وہ بھی کھینچا ہوا مسجد کی جانب چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسجدیں پر رونق اور پرفضا نظر آتی ہیں، ہر طرف خوشیوں کا، ہر طرف رحمتوں برکتوں کا، اور ہر طرف اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کا ایک بڑا خوبصورت ماحول نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جن کا صبح کے وقت اٹھنا محال، مگر اس ماہ مبارک میں وہ فجر سے بھی قبل سحری کے لیے، سحری کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے اٹھے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور افطار کی رونقوں کی کیا بات کہ وہ لوگ کہ جو ساری زندگی اور سارا سال اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس ماہ مبارک میں وہ بڑی تگ و دو اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ لوگوں کو افطار کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو افطار کروا کے ان کا روزہ کھلوا کے اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ آج ہم نماز کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگرچہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور ان کا پڑھنا بہت ہی ضروری اور مسلمانوں کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز وہ عمل ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے حوالے سے نماز کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔
اگر یوں کہا جائے کہ نماز اللہ کی عبادت اور بندگی کی معراج ہے تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر 5 وقت روزانہ نماز کو فرض قرار دیا ہے، مگر یہ ہماری سستی ہے، ہماری کاہلی ہے، ہماری غفلت ہے، اور یہ ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپسندیدگی ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہزاروں اور کئی مقامات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی جو علماء کرام نے بیان کیے کہ جس کی روشنی میں ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے فضائل کا پتہ چلتا ہے، اس کی فضائل اور اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کو ترک کرنے والا، اس کی سستی کرنے والا، اس کو وقت پر نہ پڑھنے والے کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ بھی ایک مسلمان کو بیدار اور اس مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کو لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے مضامین کو لے کر اپنے اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 750 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ 750 مرتبہ کسی بھی حکم، کسی بھی امر کا حکم دینا کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ قرآن کا انداز دیکھیے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہاں پر ایمان والوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے، تقوی والوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان تقوی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کی علامات اور نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی یعنی اللہ کی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو بر وقت ادا کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو اس کے مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ جس میں نماز کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے اور ساتھ ساتھ نماز کو چھوڑنے والے اور ان سے سستی کرنے والوں کی وعید بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اعلان کیا کہ اگر تم نماز کی پابندی کرو تو اللہ رب العزت تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم آج نماز پڑھتے بھی ہیں مگر نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے دل و باطن، ہمارا ظاہر اور باطن، ہمارا دل، ہمارا دماغ پاک نہیں ہوتا، شفاف نہیں ہوتا، ہمارے خیالات اسی طرح بے حیائی اور بری باتوں کی طرف جاتے ہیں، ہمارے نظریات اور ہماری سوچ ہر وقت اسی ناپاکی اور پلیدی میں اٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے کہ نماز پڑھی بھی جا رہی ہے، اس کے باوجود نماز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی۔ تو اس کا ایک ہی ہمیں ریزن اور وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز کی اصل روح کو بھول چکے ہیں۔ جس انداز میں ہمیں نماز کو اپنانا چاہیے تھا، ہم نے اس انداز میں نماز کو اپنایا نہیں ہے۔ ہم اپنی مجبوری کے تحت تو نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر اللہ کی رضا، اللہ کا فرض سمجھ کر ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ہمیں نماز، اللہ کی عبادت اس وقت یاد آتی ہے کہ جب ہمارا کوئی بزرگ یا ہمارا کوئی چاہنے والا بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں چلے آتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو نماز اس وقت یاد آتی ہے کہ جب ان کے امتحانات ہونے لگتے ہیں اور وہ امتحانات میں کامیابی کے لیے اللہ کو خوش کرنے کی خاطر
وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ الغرض یہ نمازوں کا ادا کرنا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے نماز پڑھ کر دیکھیں، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے ہمارے ظاہر اور باطن میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فرمان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کی عملی تصویر بنتے ہوئے پھر ہم نظر آئیں گے جب ہم اللہ رب العزت کی خالصتاً رضا، اس کی خوشنودی اور اس کا فرض سمجھ کر ہم نماز کو ادا کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں کیسی سخت وعید سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ بڑا دردناک اور سخت عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ ویل کیا ہے؟ فویل للمصلین۔ اس ویل کی تفسیر اور اس کی تشریح کرتے علماء کرام نے بیان کیا کہ یہ ویل جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز میں سستی کرنے والے کو کس قدر دردناک عذاب کی وعید دی جا رہی ہے، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں ان کا مقدر ویل ہوگا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایسا نچلا درجہ ہے کہ جہاں پر پورے جہنم میں رہنے والے مختلف طبقات کے لوگوں کی پیپ، ان کا خون اس ویل کے مقام پر جمع ہوتا ہے۔ تو نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والوں کو اس ویل کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی سستی اور کاہلی سے حفاظت عطا فرمائے، اور ہمیں وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ ایسے آئے یا آئیں گے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں سستی کی، اپنی نمازوں کو چھوڑا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ ان کے بارے میں نماز کو چھوڑنے والے اور نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی سے جا ملیں گے۔ غی کیا ہے؟ علماء کرام نے بیان کیا کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے کہ جو جہنم میں سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ ہولناک جگہ ہے، کہ جہاں پر بے نمازی لوگوں کو داخل کیا جائے۔ پھر علماء کرام نے اس غی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی جہنم کی آگ کو جلا رکھا ہے، اور اس آگ کی کیفیت اور اس کی حرارت کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کی تپش اور اس کی حرارت اس قدر ہے کہ اگر سوئی کی نکیل کے برابر بھی جہنم سے ہوا چھوڑ دی جائے تو اس کی سختی، اس کی حرارت اور اس کی تپش سے پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے حفاظت عطا فرمائے، اور ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا رستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایات اور اللہ کی فضائل اور اللہ کی عظمتوں کی بارش ہمیں اسی بات ہی کا تو درس دے رہی ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے یہ مہینہ دوبارہ آ گیا ہے۔ اس مہینے میں ہم تمہیں اپنی جانب راغب کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم تمہیں اپنی عبادت کے ذریعے سے ہماری رضا کے حصول کا ایک ذریعہ اور سبب دیتے ہیں، تمہیں ایک موقع دیتے ہیں کہ تم اپنی پرانی ساری ان گناہوں کی بیماریوں سے
جو ہے نا چھٹکارا حاصل کر لو، اور میرے اہدنا الصراط المستقیم کا جو ایک مجدہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو حاصل کر لو۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ سنانے کے لیے ایسے مہینے، ایسے دن اور ایسی راتیں عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی ہے مانگنے والا تو اللہ رب العزت اسے مغفرت اور بخشش عطا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت رات میں، ہر رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی جانب نگاہ فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے بخشش اور مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشش اور مغفرت کی جو ہے بشارت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بیماریوں سے شفا لینے والا کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے والا تو میں اسے مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ اللہ کی رحمت تو ہمیں اپنی جانب پکارتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مگر ہم اللہ سے اتنا باغی ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی یاد کو اپنے دلوں سے اتنا دور کر چکے ہیں کہ ہمیں وہ اللہ کی وہ رحمت کی وہ ندائیں اور وہ صدائیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ وہ لمحات، وہ قیمتی لمحات کہ جو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہمارے پاس سرمایہ ہیں، ہم اس سرمایہ کو سستی اور کاہلی میں، اپنی غفلت میں اس کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور عبادتوں کی رونق آ جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، بازار ویران ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کا ایسا عظیم ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ دل رشک کرنے لگتا ہے کہ کاش یہ ماحول اور یہ عظیم مناظر ہم سارا سال دیکھتے رہیں۔ ہمیں کوشش اور سعی کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کا ہر موقع حاصل کر لیں، کسی موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں نماز کی پابندی کرنے والے کے بارے میں بہت سارے احکامات کو بیان فرمایا۔ توحید کے بعد سب سے بڑا اور عظیم عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اور تارک نماز کے حوالے سے جو آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب جو نماز کو ادا کرنے والا ہے اور جو نمازوں کو بر وقت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کس انداز میں ان پر اپنی رحمتیں اور ان پر اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے، اسی مضمون کو لے کر انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں اسی نماز کے حوالے سے اور نماز کی فضیلت اور اس کے مناقب کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے اور ہمارے اسلاف نے کس خوبصورت انداز میں نماز کو ادا کر کے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام اور مرتبہ حاصل کیا، ان یادگار اور ان اکابرین اسلاف کی اس سنت جو انہوں نے نماز کے طور پر ادا کی، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں اپنی بندگی، اپنی عبادت و ریاضت کی چاشنی عطا فرمائے، ہم سب کی جبینوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے اور اپنی جبینوں کو سجدوں کی لذت عطا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔